ایران امریکہ جنگ تو چل رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگا، اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن پاکستان میں بھی ایک جوڈیشل جنگ چل رہی تھی اور یہ شروع ہوئی تھی فروری 25 میں، جب موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور سے ٹرانسفر کیا گیا اور یہاں لا کے ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا. لاہور میں وہ 15ویں سینیورٹی لسٹ میں 15ویں نمبر پہ تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، انکلوڈنگ جو پیونی جج تھے محسن کیانی صاحب، وہ اٹ واز ہز ٹرن، وہ سینئر موسٹ جج تھے، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ غلط ہے، ہماری سینیورٹیز امپیکٹ ہوں گی، اور پھر ایک جھگڑا شروع ہو گیا. اور اس پہ آپ نے دیکھا بہت چیزیں ہوئیں، پھر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ وہ بھی 2-3 ہو گئیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ججز نے امینڈمنٹس ان کی وجہ سے ہوئیں. جب 63A کا فیصلہ ہوا، 8-5 والا فیصلہ ہوا، تو گورنمنٹ آف دا ڈے نے ریلائز کیا کہ نہیں اب ججز کو وی ہیو ٹو سیٹ دا سسٹم رائٹ. اینی وے وہ چیز چلتی رہی. اس میں پھر بڑی انٹرسٹنگ خبریں بھی آئیں. ڈان کی خبر کے مطابق چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے ملے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ کے، اور ان کو بتایا کہ جی ہم یہ ججز کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سپوزٹلی انکار کر دیا. پھر ایک ریکوزیشن چاہتی ہے آئین کی آرٹیکل قانون کے تحت، جس میں 5 ممبرز جوڈیشل کمیشن کے لکھتے ہیں ٹو دی چیف جسٹس کہ آپ یہ میٹنگ کال کریں. اب چیف جسٹس کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر 5 ججز کے نام ہوتے ہیں، لیکن آج کے دن وہ 2 ججز ان میں ڈراپ ہو جاتے ہیں. 3 جج محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ، ان تینوں کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. کیانی صاحب لاہور، بابر ستار صاحب ٹو پشاور، سمن رفعت امتیاز کو واپس سندھ بھیج دیا جاتا ہے. ارباب طاہر صاحب کا اس پہ نام تھا اور سمرو صاحب کا نام تھا، ان کا نام آخری موقع پہ ہٹا دیا جاتا ہے فار واٹ ایور ریزنس. لیکن ایک تاثر یہ بنا کہ یہ وہی 6 ججز تھے جن کا جھگڑا ہوا، سب کچھ ہوا، اور جب ٹرانسفر کی بات بھی آئی تو صرف وہی ججز میں سے لوگ ٹرانسفر کیوں ہوئے. آج وہ ٹرانسفرز ہو گئے. عام ایک تاثر یہ ہے کہ ایک پیونیٹیو میجر ہے. اس پہ پی ٹی آئی کا بھی اسٹرانگ ریاکشن آیا. ان کے بھی 2 ممبرز بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی ممبر ہیں کمیشن کے، اور انہوں نے آبویسلی ان ٹرانسفر کے خلاف ووٹ دیا. بیرسٹر گوہر نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ جب 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن کی، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ پہلے رولز بنائے جائیں گے اور اس کے بعد سارے کام ہوں گے. اکارڈنگ ٹو ہم یہ رولز آج تک نہیں بنے. یہ ہوا کیا ہے سب کچھ؟ کیا یہ پیورلی ایک جوڈیشل چیز ہوئی ہے، ایک سمپل قانون کے مطابق، یا جیسے عام خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا مسل دکھا رہی ہے؟ اس پہ ہم دونوں ویو پوائنٹ لیں گے. سرکار کا ویو پوائنٹ لیں گے بیرسٹر عقیل ملک سے، اور سلمان جو خود بھی ایمننٹ لائر ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں پی ٹی آئی کے، سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں، ان سے ہم اپوزیشن کا بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم، شکریہ. 6 ججز کھڑے ہوئے جب جج صاحب کو لاہور سے آپ لائے، 50 نمبر پہ تھے، یہاں لا کے آپ نے ان کو ایکٹنگ سی جے بنا دیا. 6 ججز کھڑے ہو گئے کہ جی ہماری سینیورٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور بڑا پھڈا شروع ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا اس میں سے ایک جج صاحب تو فارغ ہو گئے، طارق جہانگیری صاحب، ان کی کورٹ کا مسئلہ آ گیا سب کچھ. ایک شاید وہ صراط مستقیم انہوں نے پا لی. اب 4 باقی بچے تھے. 4 سڈنلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کیوں لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے ایک پیونیٹیو میجر لیا، ان کو سزا دی ہے کہ انہوں نے اتنا ٹکر کیوں دیا آپ لوگوں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ؟ سو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی یہ چیری پیکنگ جو ہوئی ہے؟ اگر یہ ججز ٹرانسفر ہونے تو کورٹ میں اور ججز بھی تھے. وہی 4 اسی لسٹ سے جن کا سارا، جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا سینیورٹی آف دیئر اون چیف جسٹس. اور اس پہ مجھے یاد ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا کہ بالکل وہ جونیئر جج ہیں، وہ آ کے چیف جسٹس نہیں لگ سکتے. یہ اور بات ہے، خود ہی بعد میں انہوں نے ان کو چیف جسٹس بھی بننے میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو کیا یہ وینجنس چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 4 نہیں 3 ججز کی ٹرانسفر ہے، اور اس کے ساتھ میں بالکل آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. تھوڑا سا آرٹیکل میں ریبل گروپ میں سے بتا رہا ہوں، ریبل گروپ فارغ ہو گیا نا سارا. میں اسی میں ہی آپ کو اگر اسسٹ کر دوں تھوڑا سا، اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی، کہ 175A آرٹیکل جو ہے اس میں کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی 13+1. اگر ٹرانسفر آف ججز کا جو ہے معاملہ آتا ہے آرٹیکل 200 کے تحت، تو اس کے ساتھ پھر آپ کمپوزیشن دیکھیں، 2 چیف جسٹسز، ایک آئینی عدالت کے چیف جسٹس، ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کے ساتھ 5 سینئر موسٹ جج، اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹوٹل 7 ججز بنتے ہیں. 7 ججز جو کہ سینئر ججز ہیں، سینئر موسٹ. اور اس میں اگر ٹرانسفر کا معاملہ ہے تو اس ہائی کورٹ کا جج جو ریکویزیشن کر رہا ہے، اور اس ہائی کورٹ میں
جس میں جانا ہے اس کا چیف جسٹس. ویسے حیت دیکھ لیں 13 میں سے 9 گورنمنٹ کے ووٹ ہوتے ہیں. نہیں 9 ہم گورنمنٹ کے بھی ووٹ دیکھ نہیں لیتے ہیں. ہیں. لیٹس یہی غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے جو ہیں وہ سارے یہ ووٹ ہیں. حکومت کی یہ ووٹ نہیں ہے. حکومت کی اگر لگا دیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, حکومت کی ووٹ گن لیتے ہیں نا, ٹوٹل جو ہے حکومت کے 4 ووٹ ہیں. اٹارنی جنرل, لا منسٹر, جو ٹریجری بینچز سے سینٹ سے ایک جو ہے سیٹ ہے, اور اسی طرح ایک نیشنل اسمبلی سے ہے. تو اس میں مجھے بتائیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت کی جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے, اور چلیں اس میں جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے, آپ چل پڑتے ہیں, چلیں پاکستان بار کاؤنسل کو ڈالنا چاہتے ہیں سنبون صاحب کو, وہ تو ان کی چلیں دوستی ہے لا منسٹر صاحب سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آگے جا کے آج کی جوڈیشل اور بھی کمیشن ہو کی بات سکتا نہیں, ہے. آپ اس جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. چلیں لسٹ پہ چلے جاتے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب, اطلاعات چل رہی ہیں کہ انہوں نے اس ووٹنگ کے خلاف, ٹرانسفرز کے خلاف ووٹ دیا, ہمیں نہیں پتا, جو خبریں چل رہی ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب, جن کو آپ لوگوں نے لگایا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, ٹھیک ہے نا, تب بھی بڑی کنٹروورسی چلی. ان کے ریٹائرمنٹ سے فوراً پہلے اپوائنٹمنٹس ہوئی, سب کچھ ہوئی, اور یہ تب بھی ہم نے خبر دی کہ 30 سے پہلے اپوائنٹمنٹس ہوگی, وہ ہو گئیں. تو وہ آپ ہی کے اپوائنٹی ہیں. منیب اختر صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو آپ کے رگڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے تو آپ کے خلاف ہی ووٹ دیا ہوگا. اچھا, پھر آپ کے ایک اور جج صاحب ہیں جسٹس عامر فاروق, ان کا بھی ریکارڈ سارا ووٹنگ کا. ہم دیکھیں امریکہ میں بھی اب ججز کو دیکھتے ہیں تو اب ووٹنگ پیٹرنز دیکھتے ہیں نا, تو ان کی بھی بہت کنٹروورسی چلی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, پھر وہ ایلیویٹ ہوئے, آپ ہی کی گورنمنٹ میں ایلیویٹ ہوئے. تارڑ صاحب آپ کے, اٹارنی جنرل آپ کے, پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ ہے, پھر پی ایم ایل این کے آپ کا جو ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے شیخ آفتاب احمد پی ایم ایل این کے ہیں, علی ظفر پی ٹی آئی, بیرسٹر پھر غور علی خان پی ٹی آئی, بھون صاحب آپ ہی کے گروپ کے لوگ ہیں, سروپ اجاز وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے اپوائنٹی ہیں, وہ بھی پی ایم ایل این کے ہیں. تو جو پی ایم ایل این کے نہیں ہیں, سول سوسائٹی کو دیکھیں نا, ایک اسپیکر اپوائنٹ کر رہا ہے, خدا کا خوف کریں. اسپیکر قدغن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ اسپیکر کے کہنے پہ دے گا, اسپیکر پی ٹی آئی کا بندہ لگائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک نان مسلم مائنورٹی سے یا ایک ایسے صوبے سے nominated by Speaker National Assembly of Pakistan, that speaker was elected by you. There is a criteria that's laid. It has to be academic base سے چلے جاتے ہیں. It has to be somebody who's a technocrat. It has to be somebody who qualifies to be a member of the party. And he is also acceptable to the ruling party. I wouldn't say so, but of course nominations do لگا come کے from دکھا civil دیں. society, of course. چلیں لوگ اتنے چلے نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ اسپیکر جب لگائے گا تو اپنے گروپ کا بندہ لگائے گا. جو اس وقت آپ کی حیت ہے نا جوڈیشل کمیشن کی, 9 آپ کی ہیں, اور ووٹنگ پیٹرن بھی نظر آیا 9-4-9-4-9-4, ٹھیک ہے نا, یہی ووٹنگ پیٹرن بھی آیا. سو آپ کو دنیا کو ہی پتا ہے کہ کون میجورٹی میں ہے. نہیں, یہ ججز ہمارے کھاتے میں کس طرح آ گئے, حکومت کے کھاتے میں آپ نے ججز کیوں ڈال دیا. دیکھیں نا, وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ ووٹ کرتے ہیں. ایچ ووٹ کاؤنٹس ان دس composition 13+1, ججز ووٹ ہر کسی کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہر کسی کا انڈیپینڈنٹ ووٹ. میں آپ کی صحیح بات کرتا ہوں, ججز کسی کے لاڈلے نہیں ہوتے بقول آپ کے, ٹھیک ہے نا. مجھے ایک چیز تو بتائیں, اگر آپ کو ججز میں فرق نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں وی ٹی آئیز, ہونڈا وی ٹی آئی سرکاری گاڑی ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کو آپ لوگوں نے بی ایم ڈبلیوز کو لے کے دی ہیں. اگر آسٹیرٹی کا زمانہ ہے, لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں, پیسے بچائیں, یا تو پاکستان میں بی ایم ڈبلیو بنتی ہوتی تو مجھے سمجھ آتی. بی ایم ڈبلیوز آپ کیوں لے کے دے رہے ہیں ٹو دا ججز آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ ویل آل آئی کین سے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ریکوزیشن آئی تھی اس حوالے سے جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹ اپ ہوا, آئی ہیو ناٹ سین دا ڈاکیومنٹس, آئی ڈونٹ نو کہ ان کی طرف سے آپ روز چلے جائیں, آپ کو ہرے نمبر پلیٹ کی گاڑیاں نظر آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ججز, آنریبل ججز. آئی بلیو یو آن دس کہ آپ نے وہ گاڑی دیکھی ہوگی. میری نظر میں تو وہ گاڑی نہیں گزری, اور لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن کم از کم. دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں. نہیں, میں بالکل دوسری طرف منہ نہیں کرتا مالک صاحب, میں فیکٹس کے ساتھ حقیقت پسند ہوں, اور میں کے ساتھ جو بات اگر ایک طرف آسٹیرٹی چل رہی ہو اور برا حال ہو, کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کروڑوں روپے کی گاڑیاں نہیں جسٹیفائی ان اے کنٹری لائک پاکستان؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ گونا شوگر کوٹ دس, ٹھیک ہے, اور ان اے کنٹری لائک پاکستان یہ جسٹیفائبل نہیں ہے کہ جب جہاں پہ ایک آسٹیرٹی میجرز چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آسٹیرٹی میجرز ان پلیس ہونے سے پہلے کی ریکویسٹ اور وہ گاڑیاں ڈیلیور ہو گئی ہوں, ان کی اگر ریکویسٹ تھی ان رائٹنگ ٹو وٹ ایور فائنانس ڈپارٹمنٹ, اچھے حالات بھی ہوں, ذرا مجھے دنیا میں کہیں بتا دیں جہاں جو اپنی انہوں نے ججز کو جو ہے نا الٹرا لگژری کارز لے کے دی ہوں کروڑوں روپے کی, تو میں مان لوں گا. نارمل گاڑی ہوتی ہے. ہماری آسٹیرٹی سے تقریباً 78 سال سے چل رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرضوں پہ چل رہے ہیں آپ لوگ, ہم لوگ سارے قرضوں پہ چل رہے ہیں. وی کین نیور افورڈ دیز تھنگس.
رائٹلی سو آئی ایگری ود یو اینڈ آئی کنکر ود یو آن دس کہ یہاں پہ پاکستان جیسا ملک جو کہ جس طرح آپ نے کہا اس میں لگژریز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ لوگ تو شہزادے آدمی ہیں, آپ تو 11 بلین کا جہاز بھی خرید لیتے ہیں چیف منسٹر کے میرے خیال سے استعمال اس کے میں کافی کلیریفیکیشن جو ہے پنجاب ایک کلیریفیکیشن بھی ابھی تک نہیں آئی. بٹ ابھی میں سبجیکٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا. ہم نے تو 17 سوال کیے تھے, آج تک ایک جواب بھی نہیں ملا. آگے چلتے ہیں, اس کو چھوڑیں آپ. یہ مجھے بتائیں یہی ججز اس وقت کیوں ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ بیکاز نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک غلط بھی ہو سکتا ہے تاثر. آئی ایم آسکنگ یو کویسچن کہ آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ رگڑا نہیں لگا؟ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے اور آئین کی اس شک سے, اس آرٹیکل سے جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہ بائی میجورٹی آف دا ووٹس جو آئین کے تحت ہی ہوا ہے. میں نے کہا انلیگل ہوا ہے, میں نے یہ نہیں کہا. میں کہا تاثر یہ ہے کہ اگر ایک کورٹ میں 10 جج تھے, وہی 3 نکلتے ہیں جو اس 6 کی لسٹ میں تھے, اور جن کا جسٹس محسن کینی نے کل اپنے کورٹ میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا بھئی ہم تو 24 گھنٹے کے مہمان ہیں, چھوڑیں آپ آگے کی بات کریں. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں. Why these 3 judges? I'll tell you. These 3 judges, اسلام آباد ہائی کورٹ جب 16 سال پہلے بنا تو 16 سال سے جو بھی جج آتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. This has been a long standing demand of the Bar Council of Islam Abad as well as اسلام آباد کی جو بار ایسوسیشنز ہیں, ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ججز کو روٹیشن ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کیا دوسرے صوبوں سے, پنجاب سے, اے پی سے مالک صاحب وہ نہیں آتے یہاں پہ آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشل؟ عقیل میں تو آپ سے بحث کر ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں باہر سے آتے ہیں, روٹیشن ہوتی ہے. ہائی کورٹ کے ججز کی بھی روٹیشن ہونی چاہیے.